بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مقدس کی جن 24 آیات کو لے کر بعض غیر مسلمین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان آیات کے اندر ہندوؤں کو غیر مسلموں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ان 24 آیات میں سے 4 آیتوں کا ترجمہ اور اس کا پس منظر ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ یہ 5ویں آیت ہے جس کا ترجمہ اور اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کو استاد محترم مشہور فقیہ زمانہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ نے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے آس پاس جو کفار ہیں ان سے جنگ کرو اور وہ تمہارے اندر سختی یعنی مضبوطی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کافروں سے جنگ کے لیے کہا گیا ہے جو ان کے قرب و جوار میں تھے، یعنی جو ان کے آس پاس میں رہتے تھے، یعنی اہل مکہ اور ان کے حلیف، کیونکہ یہی مدینہ کے قریب کافروں کی آبادیاں تھیں، اور اہل مکہ کا یعنی مکہ کے رہنے والوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ ظاہر ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر چکے۔ اگر مطلقاً کافروں کے مارنے کا حکم ہوتا تو قریب و دور کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ مدینہ جو کہ ایک شہر ہے، یمن اور شام کے درمیان رہ گزر کا درجہ رکھتا تھا، اور مختلف غیر مسلم قافلے مدینہ کے قرب و جوار سے گزرتے رہتے تھے۔ اگر یہ حکم مطلقاً ان سے متعلق ہوتا تو دور کے غیر مسلموں پر بھی حملہ کرنے کو کہا جاتا، لیکن یہاں قرآن نے ایسا حکم نہ دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کا منشا ان مشرکین سے جنگ کرنا تھا جو بار بار مسلمانوں پر یلغار کرتے رہتے تھے، نہ رشتے کا پاس و لحاظ کرتے تھے، نہ صلح اور معاہدے کا لحاظ کرتے۔ چنانچہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب تھے۔ المراد بهذه الآیة وقت نزولها العرب، تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ تشریح موجود ہے۔ پھر اس آیت میں جو غلظہ کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی سختی کے بھی آتے ہیں اور طاقت و مضبوطی کے بھی۔ یہاں اصل میں یہی طاقت و مضبوطی کا معنی مراد ہے۔ پس مقصد یہ ہے کہ جو مشرکین تم سے برسر جنگ ہے وہ تم کو طاقتور محسوس کرے، مرعوب رہے، اور تم کو روند جانے کی ضرورت نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی قوم کو یقیناً دوسروں پر تو ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ایسا طاقتور ضرور رکھنا چاہیے کہ دوسرے اس کو لقمہ تر نہ سمجھ لے۔ یہ بالکل معقول اور قرینہ انصاف ہے۔ مثلا ہم ہندوستان کے رہنے والے اپنے دیش کے بارے میں یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم دوسروں پر زیادتی تو نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو یقیناً ایسا خود مکتفی بنا کر رکھیں گے کہ کسی کو ہم پر بری نگاہ ڈالنے کی ہمت نہ ہو۔ اگر ہم ایسا کہیں تو کیا یہ کوئی غلط بات ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کو ان جیسی آیات کو
صحیح سمجھ کر، صرف ترجمہ پڑھ کر کے نہیں، ترجمہ بھی پڑھ کر اور اس کے مفہوم اور پس منظر کو سمجھ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اسلام انسانوں اور غیر مسلموں کو مارنے کا حکم دیتا ہے یا پھر ظلم کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو صحیح سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے برادران وطن کو بھی اللہ تعالی قرآن مقدس کو صحیح سمجھ کر قبول اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔